متی کی معرفت انجیلی بیان اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ خداوند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اس سے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پہلا جو ورڈ ہے اس آیت میں، پہلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے خبردار۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بات خداوند یسوع مسیح یہاں پر ہم سے کر رہے ہیں وہ انتہائی سنجیدہ میٹر ہے۔ اسی لیے خداوند نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو الرٹ دیا ہے، خبردار اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ ہم جو بھی راست بازی کے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو کپڑے مہیا کر دیتے ہیں، کسی کے بچوں کی فیس دے دیتے ہیں، کسی کو دوائی لے کے دے دیتے ہیں، کسی مفلس ندار کو مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھتے ہیں اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں، تو خداوند نے کہا کہ یہ کام تم نے آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان میرا بڑا نام ہو جائے کہ بھی اے بڑی خیرات کر دی ہے، اے بڑا دل دا کھلا ہے۔ نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بے شمار لوگ جو کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، جب وہ آدمیوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو آسمان سے ان کے لیے اجر کوئی نہیں۔ آج ہمارے ارد گرد بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تم اس ملک میں جاؤ گے تو غریب اور غربا تمہارے درمیان موجود رہیں گے، مسافر اور پردیسی بھی تمہارے پاس آیا کریں گے، تم ان کا خیال رکھنا۔ بالکل یہی بات خداوند نے یہاں پر بھی سکھائی کہ وہ لوگ جو مستحق ہیں، مصیبت میں ہیں، ہمیں ضرور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، لیکن کسی کی ہیلپ کر کے دوسروں کو بتانا یہ دوہرا نقصان ہے۔ ایک تو خدا سے کوئی اجر نہیں ملتا، دوسرا ہم اس بندے کی انسلٹ کرتے ہیں جس کی ہم نے ہیلپ کی ہے۔ آپ نے اس کو 100 دیا ہے، آپ نے اس کو 500 دیا، آپ نے اس کو 1000 دیا، آپ نے اس کو 5000 دیے ہیں، یہ آپ کی اور خدا کی بات ہے، یہ پوشیدہ بات۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ جو عبادت خانوں میں لوگ جاتے تھے کہ ہم لوگوں کو خیرات وہاں پر دیں، کچھ بندے ان کے ملازم، انہوں نے تھال میں مسکالیں ڈالی ہوتی تھیں، ان کے اوپر کپڑا ہوتا تھا، کئی بار کپڑا بھی اٹھا دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنے پیسے ونڈن چلیں، اور ڈھول بجاتے تھے اپنے آگے، اور پھر وہ بندے نے بڑی اچھی پوشاک پہنی ہوتی تھی، آگے آگے وہ پیسوں والے جا رہے ہوتے تھے، پیچھے پیچھے وہ چل کے آ رہا ہوتا تھا، اور پھر وہ جا کے لوگوں کو وہاں پر ہیلپ کرتا تھا اپنی مرضی سے، ایسے کسی کو کتنے دے دیے، کسی کو کتنے دے دیے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسی لیے اپنے آگے نرسنگا بجواتے ہیں، ڈھول بجواتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، ایسے لوگوں کا اجر کوئی نہیں۔ میری امی مجھے بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم وزیر آباد میں تھے، تو میرے نانا جی جو تھے وہ ریلوے میں ملازم تھے، اور کئی بار ان کی ٹرانسفر ہو جاتی تھی مختلف شہروں میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نانا جو تھے وہ وزیر آباد میں نہیں تھے، شہر میں نہیں تھے، بیسیکلی تو رہائش لاہور میں ہی تھی، لیکن جاب کی وجہ سے وہ مختلف شہروں میں موو کرتے رہتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دن رات کو بڑا طوفان آیا اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم چھوٹے چھوٹے 3 بہن بھائی تھے، تو میری اماں تھیں گھر میں، تو وہ پریشان تھی کہ اس قدر زیادہ طوفان ہے اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میں کس طرح سے بچوں کو کھانا کھلاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دوپہر کو بھی جو ہم نے کھایا تھا وہ زیادہ نہیں تھا، اور ہمیں بھی یہ پتا تھا کہ کھانا نہیں ہے گھر میں، لیکن ہم لوگ مایوسی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور طوفان سے بھی ڈر رہے تھے۔ تو اس وقت ان کی کوٹھی کے اندر، وہ ایک کوٹھی میں تھے، صاحب کی کوٹھی تھی، ریلوے کا جو آفیسر تھا اس کی کوٹھی کے اندر وہ سرونٹ کوارٹرز میں رہتے تھے۔ تو رات کو ان کا خنسامہ اس کوٹھی کا 2 روٹیاں اور سالن اپنے حصے کا جو اس کو ملتا تھا کوٹھی سے، کہ بھئی رات کو اس کو 2 روٹیاں بیگم دیتی تھی، دوپہر کو بھی 2 روٹیاں دیتی تھی اور سالن دیتی تھی کٹوری میں۔ تو اس کو جو سالن ملا تھا، اس کو روٹیاں جو ملی تھی، اس نے وہ سنبھال کے رکھ دی، اس نے خود نہیں کھائی، اور وہ رات کو اسی طوفان کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ کے اور اس سالن کو اور روٹیوں کو لپیٹ کے جھاڑن کے اندر تو وہ لے کے آئے۔ تو میری نانی نے اس سے کہا، اس کا نام دلدار تھا جو کک تھا وہاں کا، تو انہوں نے کہا کہ دلدار تو اتنے کی کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بچوں کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے۔ تو بیگم نے جو رات کو مجھے روٹی دی تھی وہ میں نے کھائی نہیں ہے،
تو میری نانی نے اس سے کہا کہ دلدار تم بھوکے رہو گے، کوئی بات نہیں، ہم گزارا کر لیں گے۔ اس نے کہا بھی ہم دونوں بڑے ہیں، ہم تو بھوکے رہ لیں گے، پانی پی کے گزارا کر لیں گے، لیکن یہ چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے، یہ 2 روٹیاں ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی کھا لیں گے، ان کا گزارا ہو جائے۔ تو یہ طریقہ کار پوشیدگی میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے کسی کو نہیں یہ بات بتائی، لیکن جب میں چھوٹا تھا وائس کی طرح، میری ماں نے اس وقت ہی مجھے بات بتائی ہے۔ آج میری اتنی عمر ہو گئی ہے، لیکن 34-35 سال گزرنے کے بعد بھی مجھے یہ بات یاد ہے۔ جب میں 12-13 سال کا تھا تو اس وقت ایسا ہوا کہ میرے پاس جوتی نہیں تھی، پلاسٹک کی جو جوتی ہم گھروں میں پہنتے ہیں، وہ اس قدر گھس گئی تھی کہ اس کے تلے کے اندر سوراخ ہو گیا، اور میں اگر چلتا بھی تھا تو اس کا سوراخ نیچے سے نظر آتا تھا۔ تو ایک دن میں اپنے تایا جی کے گھر گیا، ہم انہیں بڑے ابو کہتے ہیں، تو بڑے ابو کے گھر گیا جب، تو وہاں پہ میری جو بڑی بہن ہے اب وہ یوحنا آباد میں ہوتی ہیں، تو وہ اس وقت میرڈ نہیں تھی، ان سے میں پڑھنے بھی جاتا تھا۔ تو جب انہوں نے میری جوتی دیکھی، ظاہر سی بات ہے دلی طور پر اس سے تکلیف ہوئی کہ بھی میرا بھائیا چھوٹا ہے اور اس کے پاس جوتی بھی نہیں ہے۔ خیر اس نے مجھے پڑھایا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اور جب میں نکلنے لگا وہاں سے تو اس نے اس وقت مجھے 50 روپے نکال کے دیے، جو کہ ایک بڑی اماؤنٹ تھی اس وقت۔ اس نے 50 روپے، آج سے 28 سال پہلے آپ سوچ لیں کہ 50 روپے کیا اہمیت رکھتے ہوں گے۔ تو اس نے 50 روپے نکال کے دیے جاتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ بیٹا اپنے لیے ایک اچھی جوتی لے تاکہ تجھے چلنے میں پرابلم نہ ہو۔ یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی۔ اس نے یہ کام پوشیدگی میں کیا، اس نے کسی کو نہیں شاید یہ بتایا ہوگا، لیکن میں نے اپنے مختلف پیغامات میں اس بات کا ذکر کیا۔ تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اس کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ ہمارے پاس اگر 100 روپے ہے، کسی کی ضرورت 10 روپے کی ہے، آپ اس کو جب 10 روپے دیں گے اس کے لیے وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی، کیونکہ اس کی وہ ضرورت ہے۔ اس کے لیے مصیبت یہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس وقت کا کھانا کیسے دوں، کس طرح سے اس کو کھانا دوں۔ اور اگر وہ اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانا پرووائڈ کر لے، ان کو پرووائڈ کر دے، تو یہ اس کے لیے بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن یہ سارے کام ہم نے پوشیدگی میں کرنے ہیں۔ ہم نے خداوند سے اگر برکت پانی ہے تو ہم نے اپنے ہاتھ کو کھولنا ہے دوسروں کے لیے، اور ہم نے اپنے دل میں یہ جذبہ رکھنا ہے کہ خداوند میں دوسروں کی مدد کر سکوں۔ ہمارے یہاں پہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، میں بڑی غریب ہوں، میں بڑا غریب ہوں، میرے بھرا نہیں مینوں پوچھ دے، میرے 3 بھائی کزن باہر ہیں، وہ کبھی مجھے کوئی پیسہ نہیں بھیج۔ مطلب ہم ہر وقت اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے رہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، کوئی ہماری مدد۔ ہم یہ کیوں اپنے ذہن میں نہیں لے کے آتے کہ خداوند مجھے اتنی توفیق دے کہ میں دوسروں کی مدد کروں۔ میں آپ کے سامنے وہی شخص بیٹھا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ مجھے دوسروں کی مدد کی ضرورت، میں دوسروں کی مدد کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتا تھا، کوئی میری مدد نہیں کرتا۔ میرے دل میں سوال چلتا تھا، وہ کتنے ویل سیٹل ہیں، وہ ہماری ہیلپ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، لیکن ہم نے کبھی کسی سے کہا نہیں، لیکن یہ دل میں خیال ضرور آتا تھا کہ اگر وہ ایسا کر دیں تو میری ماں ڈیلی دوائی کھا سکتی، اگر وہ تھوڑے مہربان ہو جائیں تو جو میری ماں کو بلڈ پریشر ہے، ڈیلی کی اگر دوائی کھائے گی تو اس کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ دوائی نہیں ہوتی تھی میری ماں کے پاس۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب میں خداوند کے کلام کو پڑھنے لگا، خداوند کے کلام کو سوچنے لگا، یہ چیز خداوند نے مجھے سکھائی، اپنے سوچنے کا انداز بدل، اپنے دعا کا انداز بدل۔ جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ کوئی میری مدد نہیں کر رہا، حالانکہ سب میرے ارد گرد جو رہتے ہیں اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھے کپڑے ہیں ان کے پاس، اچھی رہائش کا انتظام ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اس سوچ سے نکل کر ایک اور دائرے میں داخل ہو جائیں، اور وہ دائرہ کیا ہے؟ خداوند میرے ہاتھ کو کشادہ کر تاکہ میں دوسروں کی مدد کروں۔ آپ کا یہ خیال، آپ کی یہ سوچ، آپ کی یہ دعا ہی آپ کی کایا پلٹ دے گی۔ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کریں کہ خداوند میری مدد کر تاکہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں، اور آپ بلیو کریں خداوند آپ کے ہاتھ کو کشادہ کر دے۔ آپ ضرورت مند نہیں رہیں گے، بلکہ آپ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے بن گے۔ آمین۔ جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ جب ہماری خیرات پوشیدہ رہے گی، ہم اس بندے کو نہیں جتائیں گے، ہم لوگوں کو نہیں بتاتے پھریں گے کہ دیکھو جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو پھر خدا جو پوشیدگی ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو میں ان لوگوں کے لیے شکر گزار ہوں جنہوں نے ماضی میں میری مدد کی کسی بھی صورت میں۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اچھے الفاظ میرے لیے بولے، یہ بھی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے۔ کسی کو تسلی دے دیں، کسی کی بات سن لیں، مخلص ہو کے اس کی بات سنیں اور دل سے اس کو ایک اچھا مشورہ دے دیں، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کر دیں، اگر آپ ان کو پیسے نہیں دے سکتے تو گھٹنے ٹیک کر سنجیدگی سے ان کے لیے دعا کر دیں کہ خداوند مہربانی کر، میری بہن کے پاس روٹی نہیں ہے، میرے بھائی کے پاس کھانا نہیں ہے، اس کے پاس لباس نہیں ہے، اس کے بچوں کے پاس فیس نہیں ہے، میں تو نہیں دے سکتی لیکن تیرے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب ہم پوشیدگی میں یہ دعائیں خداوند کے حضور کریں گے، اس کا اجر ان کو تو ملے گا ہی،
بلیسنگ ان کو تو ملے گی ہی، لیکن بلیسنگ پہلے ہمیں ملے گی۔ آج ہم بہت کچھ خداوند سے پا سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لکھا راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ اگر ہم دعا کریں تو خداوند ہمیں ضرور برکت دے گا۔ ہم آج دعا کرتے ہیں، اگلے دن ہمارا ذہن کچھ اور ہوتا ہے۔ آج ہم دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، اگلے دن ہم دعا کے مخالف بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن ہم کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگلے دن ہم کہتے ہیں کلام جا کی فائدہ پڑ گا۔ مطلب یہ کیا رویہ؟ یہ بے وقوفانہ حرکتیں ہیں، اور سالہ سال سے میں یہی پریکٹس لوگوں کی دیکھ رہا ہوں۔ مطلب وہ ایک دن ایمان میں چلتے ہیں، دوسرے دن وہ ایمان سے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ دعا کر رہے ہیں، دوسرے دن وہ گالیاں نکال رہے ہیں۔ ایک دن وہ محبت کر رہے ہیں، دوسرے دن مار کٹائی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس سے برکت نہیں ملے گی۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو غیر منصفانہ ہے، غیر اخلاقی رویہ ہے، جس میں حکمت نام کی کوئی چیز نہیں۔ لکھا ہے اچھے بندے نے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکال لی۔ مسٹیک آپ سے ہو سکتی ہے۔ میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کا یہ ایک چھوٹا سا مقولہ ہے، وہ یہ کہہ کے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے، بھاجی مینوں غصہ ہی بڑا آ جاتا بھی۔ غصہ کنوں نہیں آتا، ہر نارمل بندے نوں غصہ آتا، مینوں شاید جنہ آتا میں کندھا توڑ دیا، لیکن شاید مجھے نہیں کسی نے غصہ کرتے ہوئے دیکھا بھی تھا کہ بھی بہت ہی غصہ آ گیا بھائی ہرانوں تے دھکے دے رہے ہیں تے گالاں کڈ رہے ہیں۔ غصہ تو ہر بندے کو آتا ہے، جس کو بلکہ نہیں آتا وہ بیمار ہے، وہ اب نارمل آدمی جو یہ کہتا ہے کہ مینوں آتا ہی نہیں۔ لیکن بائبل کا تو اس میں لکھا ہے جو اپنے غصے کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے وہ پہلوان سے زیادہ زور آور ہے۔ یہ ایک مشکل چیز ہے، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بلنٹ بنا دیتا ہے، منہ پھٹ بنا دیتا ہے۔ جو بھی منہ میں آتا ہے پھر ہم اگل دیتے ہیں۔ نیگیٹو خیال جو ہمارے مائنڈ میں شیطان ڈال رہا ہوتا ہے، ہم اپنے منہ سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں۔ بیوی کہتی اچھا تو ہے سوچنا میرے بارے چ، جیسے تو بڈھی غصے چ بول دی ہے، پھر بندہ کہتا اچھا سوچ نہیں تو میرے بارے چ ہوئی، لیکن اصل میں اس کی بیوی کہنا نہیں ہے چاہ رہی ہوتی ہے، تو اس کے ذہن کے خیال ہوتے ہیں جو شیطان منفی ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن غصے میں وہ بول دیتی ہے، پھر پھنس جاتی ہے، پھر بندہ بھی پھنس جاتا ہے کیونکہ وہ ریکارڈ ہو جاتی۔ جو بات آپ کے منہ سے نکل گئی وہ ریکارڈ ہو گئی۔ سن لیں، بیوی نے بھی ریکارڈ کر لی تو بندے نے بھی ریکارڈ کر لی، اور پھر جدو لڑائی ہوئے گی وہ پچھلی گل یاد کرائے گا اور وہ بھی کروائے گی، تسی مینوں اے نہیں سیکھیا، تسی مینوں اے نہیں سیکھیا۔ اس لیے ریکارڈنگ مت ہونے دیں۔ آپ کے ذہن میں جو نیگیٹو ریکارڈنگ چل رہی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں خداوند کے فضل سے، خداوند کے اختیار سے، تاکہ وہ نیگیٹو تشریح آگے نہ جائے اور آپ کے گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جن کو سمجھنا میاں بیوی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، یا بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا۔ یہ خداوند نے ہمیں توفیق دی ہے، اگر وہ نہ دیتا تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ دوسروں کے لیے سوچنا شروع کریں۔ چلیں آج میں آپ کو یہی ٹارگٹ دے دیتا ہوں، آپ دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ چھوڑیں پیسوں پوسوں، پیسے آپ پہ ہی آ جائیں گے۔ آپ دعا کریں، دعا بہت بڑی قوت ہے جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایوب کے تعلق سے لکھا ہے اس کے آخری چیپٹرز میں، اس نے پھر اپنے دوستوں کے لیے دعا کی۔ اس بات کو میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے اور اپنے ان سب بہن بھائیوں کے لیے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں۔ لاسٹ چیپٹرز میں ہم چلتے ہیں، اس کا آخری باب چیپٹر نمبر 42 اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، بس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختنی قربانی گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا۔ یہ ایوب کے دوست ہیں جو ایوب سے ملنے کے لیے آئے تھے جب وہ مشکل کی حالت میں تھا۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو اس کے اندر بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے، اور خداوند نے ایوب کی اسیری، 10ویں آیت، اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کیا ہوا ہے؟ ایوب کی دعا سے 2 فائدے ہوئے، وہ دوستوں کی بھی جان چھوٹ گئی اور ایوب کو ڈبل برکت مل گئی۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ ہم یا تو اپنے لیے دعا کرتے ہیں یا اپنے لیے دعا کروانے ہیں، زیادہ تر ہماری پریکٹس یہی ہے۔ لیکن ہم کبھی یہ ٹارگٹ نہیں لیتے کہ خداوند میں نے بس تیرے حضور بیٹھنا ہے اور میں نے دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے، میں نے دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ اور میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند آپ کے ہاتھ کو کشادہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ساڈے کو تو اتنا ٹائم نہیں سی اپنے لیے کر لیے، دوجیاں لیے دعا کرنی، میں تو اتنا بزی ہوں۔ لیکن یہ سب کچھ، یہ سارے کام خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ خاص طور پر ہم دعا مانگیں دوسروں کے لیے۔ اور جب لکھا ہے تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، کیونکہ خداوند کی طرف سے اس کا اجر کوئی نہیں۔ جو لوگ آدمیوں سے نیک نامی چاہتے ہیں وہ آدمیوں سے نیک نامی پا نہیں سکتے، لیکن جو لوگ پوشیدگی میں خداوند کے کام میں ہاتھ بڑھاتے ہیں، خداوند میں رہتے ہوئے نیکی کے کام کرتے ہیں، خداوند ان کو سرفرازی دیتا ہے، خداوند کا ہاتھ ان پر ہوتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔